ایک اور وہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ گزارا، اور ایک وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد ہجرت جو آپ نے گزارا ان کی روح میں آتا ہے، اور پھر ہجرت کے بعد جب آپ مدینے شریف میں ہوئے وہ مدنی دور میں، اور اگر یہ قرآن کریم کی خاص صورتیں ایسی ہیں جو مکمل نازل ہوئی انہیں 25 صورتیں کہتے ہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس مناسبت سے اس کو مدنی صورت، اور بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو ان میں سے کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں اور کچھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی انہیں مکی آیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی انہیں مدنی آیات۔ سورہ قمر جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی تمام تر آیات کی تمام تر سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ ایک آیت کو مفتی نے فرمایا کہ ایسی ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور وہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ مقام صحیح سمجھ جب ہو، یہ آیت ایسی ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کے علاوہ یہ تمام کی تمام آیات مکمل سورت مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ پوری سورت 3 رکوع 55 آیات 342 کلمات اور 1423 حروف پر مشتمل ہے۔ تو یہ پوری سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، صرف آخر ایک سورت آیت ہے صحیح سمجھ جب ہو، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہے۔ اس سورت کو سورہ قمر کہتے ہیں۔ تو قمر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو قمر کہنے کے سلسلے میں اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ اس سورت میں شکل قمر کا ذکر ہو رہا ہے، قمر کا لفظ ہے۔ قرآن کی جو آیات ہیں جو صورتیں ہیں وہ قرآن میں آنے والے واقعات اور الفاظ پر مشتمل ناموں کے ساتھ موصول ہیں۔ سورہ قمر کو قمر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں شکل قمر کو بیان کیا گیا ہے۔ شکل قمر یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم معجزہ ہے، بہت ہی بہترین واقعہ ہے، انشاءاللہ اسلامی کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ تو اس سورت کو سورہ قمر کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں سورہ قمر میں قمر کا ذکر ہے، اور دوسرا اس کا نام وہ سورہ اقتربہ ہے، کیونکہ اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ اقتربہ سے ہے، اقتربت الساعہ، تو اس وجہ سے اس کو سورہ اقتربہ بھی کہتے ہیں۔ اور حدیث میں